بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما معارف الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 244 کتاب الاذکار والدعوات حدیث نمبر 196 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر وإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنه فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا رواہ البخاری و مسلم، یعنی متفق علیہ حدیث۔ بخاری اور مسلم جو قرآن حدیث کے بعد بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، ان دونوں کو اکٹھا جب نام لیتے ہیں تو متفق علیہ کہتے ہیں۔ جو حدیث ایسی ہو جو بخاری مسلم میں ہو، یا تو بخاری مسلم کہہ دیتے ہیں یا متفق علیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب تیز و تند ہوا چلتی اور آندھی کی کیفیت ہوتی تو اس طرح دعا کرتے، اللہم انی اسألک، یعنی اوپر جو وہ شر ما ارسلت بھی، جو اوپر ساری دعا لکھی گئی ہے کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس ہوا کی خیر و برکت اور اس ہوا میں جو کچھ مضمر ہے یعنی چھپا ہوا ہے اور جس کے ساتھ وہ بھیجی جا رہی ہے، اس کی خیر و برکت، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں مضمر ہے اور جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اس کے شر اور برے اثرات سے۔ اور جب آسمان پر ابر گھر کے آتا، یعنی جس میں خیر و شر اور رحمت و عذاب کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی بادل وغیرہ آ جاتے تو اللہ کے قہر و جلال کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ آپ کا رنگ بدل جاتا، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب خیریت سے بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کیفیت کو محسوس کیا تو آپ سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ابر دیکھ کے مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس قسم کا ابر نہ ہو جسے اپنی وادیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر قوم عاد نے کہا تھا کہ یہ بادل ہمارے علاقے پر برس کے ہماری کھیتوں کو شاداب کرے گا، حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا جو ان کی مکمل تباہی و بربادی کا سامان لے کر آیا تھا۔ یہ 26ویں سپارے کی سورہ احقاف کی آیت آخر میں اشارہ فرمایا کہ وہ ایک قوم تھی جو نافرمان تھی، اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آتی تھی، تو ان کو اللہ نے چوائس دی کہ آپ لوگ بادل پیش کیے جاتے ہیں، سرخ کالا بادل ہے اور سفید بادل ہے، کون سا چاہیے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی بادلوں سے ہی بارش آتی ہے، جبکہ بارش اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ جس بادل سے چاہیں بارش برسا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جو بھی بارش والا بادل ہے، کالا بادل ہے، جو بھی وہ لے لیا، تو اس میں یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں سرخ جو ہے نا ریح فیہا عذاب علیم، تیز ہوا آئی، تیز ہوا وہاں اس قوم پہ نازل ہوئی اور عذاب جو ان پہ آنا تھا وہ آیا اور تباہ و برباد ہوئی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے امت کو جو ہے عبرت دلانے کے لیے اس قسم کے اعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے رحمت ہیں، آپ کو اللہ کیا مطلب اللہ معاف فرمائے تکلیف دیں گے کوئی؟
لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ بارش کے وقت، بادلوں کے وقت بالکل غافل ہم نہ ہو جائیں، ایک طرف ہمارا دھیان نہ ہو، خوش ہوتے رہیں، بلکہ دونوں طرف ہماری توجہ ہو، اللہ سے روتے بھی رہیں، مانگتے بھی رہیں کہ یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرما اور عذاب والی نہ ہو جو فصلوں کو اور ہمارے نقصان کا باعث ہو، گھروں کے گرنے کا اور بہت سارے ایسے اسباب۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ان احادیث اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔